بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انویسٹیگیٹر کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی عروج پر ہے۔ مختلف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس اپنے اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے سیاسی میدان میں ہیں۔ آج ہم لوگ NA 157 وہاڑی 2 کے حلقہ میں موجود ہیں، اور آج ہم اس حلقہ کی تھوڑی سی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے، اور یہاں پہ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو میدان میں ہیں، کس کی پوزیشن کس سطح پر ہے، کون سا پوزیشن مضبوط ہے، کس امیدوار کی پوزیشن دوسرے نمبر پر ہے، اس پہ ہم لوگ آج بات کریں گے۔ وہاڑی 2 کا حلقہ NA 157 2013 کے الیکشن میں یہ NA 168 تھا۔ یہ حلقہ عمومی طور پر دولتانہ خاندان اور خاکوانی خاندان، ان دونوں خاندانوں کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ 2002 میں اسحاق خان خاکوانی سابق وفاقی وزیر اس حلقہ سے جیتے تھے، جبکہ 2008 میں دولتانہ خاندان کے چشم و چراغ میاں عظیم خان دولتانہ اس حلقہ سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن میاں عظیم خان دولتانہ کی شہادت کے بعد ان کی بہن نتاشا دولتانہ اس حلقہ سے ضمنی الیکشن میں MNA منتخب ہوئی تھی۔ لیکن اس حلقہ میں ٹوئسٹ اس وقت آیا جب 2013 کے الیکشن میں بورے والا سے تعلق رکھنے والے، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے سید ساجد مہدی سلیم شاہ نے اس حلقہ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ عام طور پہ خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ یا تو نتاشا دولتانہ کامیاب ہوں گی یا پھر اسحاق خاکوانی اس حلقہ سے کامیاب ہوں گے، لیکن لوگوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب 2013 کے جنرل الیکشن میں سید ساجد مہدی سلیم شاہ 69,000 ووٹ لے کر اس حلقہ سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن آیا، جس میں وہی کینڈیڈیٹس 2018 کے الیکشن میں مد مقابل تھے۔ سید ساجد مہدی سلیم شاہ، اسحاق خاکوانی اور نتاشا دولتانہ اس حلقہ سے میجر کینڈیڈیٹس تھے جو کہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب 2013 میں سید ساجد مہدی سلیم شاہ، کیونکہ وہ الیکشن ون کر چکے تھے اور 69,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، 2018 کے جنرل الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف کا عروج تھا اور پورے پیک پر تھی، تب بھی اس حلقہ سے سید ساجد مہدی سلیم شاہ 70,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اب جو سوچنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ چاہے PTI کا وہ ایک پیک ٹائم تھا، لیکن ساجد مہدی سلیم شاہ کا جو ووٹر تھا وہ ان کی سپورٹ میں ہی کھڑا رہا، اور 69,000 کے بجائے ان کو 70,000 ووٹ پڑے اور دوبارہ سید ساجد مہدی سلیم شاہ کامیاب ہوئے۔ اس حلقہ کے جو لوگ ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نئے چہرے کو منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ان کے مفادات کو، جو ان کے کام اور جو علاقہ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کو صحیح لگتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ 1945 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک یہ حلقہ اس حوالے سے بھی منفرد رہا ہے کہ یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ بھی جیتتا رہا ہے وہ ایک ہی مرتبہ منتخب ہوتا رہا ہے۔ یہ دولتانہ خاندان کا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دولتانہ خاندان کا یہ آبائی حلقہ رہا ہے۔ نواب ممتاز خان دولتانہ، نواب ریاض خان دولتانہ، میاں زاہد خان دولتانہ، میاں جاوید ممتاز دولتانہ، یہ تمام لوگ اسی حلقہ سے لڑتے رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل خاکوانی خاندان لڑتا رہا ہے۔ لیکن پچھلے 2 الیکشنز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو لوگوں کا مزاج جو تھا وہ ایک ہی جگہ پر قائم رہا۔ ساجد مہدی سلیم شاہ اس حلقہ سے مسلسل 2 دفعہ MNA منتخب ہوئے، جبکہ یہ پہلے امیدوار ہیں جو مسلسل 2 مرتبہ منتخب ہوئے۔ پہلے یہ حلقہ 168 تھا 2013 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں یہ حلقہ NA 163 ہوا۔ اب 2024 کے الیکشن میں یہ حلقہ NA 157 ہے۔ اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس میں 4 میجر کینڈیڈیٹس ہیں۔ ویسے تو میرے خیال میں 11-12 کینڈیڈیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کے، لیکن جو میجر کینڈیڈیٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سید ساجد مہدی سلیم شاہ امیدوار ہیں، جو مسلسل پچھلے 2 الیکشنز جیت چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن بھی
وہ جیت چکے ہیں، 2013 کے الیکشن بھی وہ جیت چکے ہیں۔ اس کے مد مقابل جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ اعجاز سلطان بندیشہ کی اہلیہ محترمہ سبین صفدر ہے۔ ان کے مد مقابل پاکستان کی جو تحریک لبیک پاکستان پارٹی ہے ان کی طرف سے ملک محمد علی لنگڑیال انتخابی نشان کرین پر وہ اس حلقہ سے پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار بلال اکبر بھٹی انتخابی نشان 4 پائی پہ اس حلقہ میں سیاسی میدان میں موجود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کھل کر کیمپین نہیں کر پا رہے، جبکہ ملک محمد علی لنگڑیال تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے امیدوار ہیں اور ان کی پہلی دفعہ انٹری ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ان کے ابھی تک رسائی بھی نہیں ہے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ جبکہ سب سے مزیدار جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بلال اکبر بھٹی جو سننے میں یہ آ رہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس حلقہ میں الیکشن لڑیں گے، اور ان کے جو نیچے 2 ونگز ہیں ان کا انتخابی نشان تیر ہے، جبکہ آزاد امیدوار بلال اکبر بھٹی ہیں ان کا انتخابی نشان 4 پائی ہے، اور وہ اس وقت N157 میں میدان میں آزاد امیدوار کے طور پر ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بلال اکبر بھٹی اب بھی اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی جو ہے نا وہ کارکن یا ایک نمائندہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سید ساجد مہدی سلیم شاہ اس وقت حلقہ میں موجود ہیں اور بھرپور طوفانی کیمپین کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس حلقہ کے لوگوں کا رجحان ہے، اس حلقہ کی جو عوام کا ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہمارے لوگوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلسل تیسری دفعہ ساجد مہدی سلیم شاہ اس حلقہ سے ہیٹ ٹرک کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ہیٹ ٹرک کر جاتے ہیں تو یہ حلقہ کی تاریخ کا سب سے منفرد یہ ایک اعزاز ہوگا کہ مسلسل تیسری دفعہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ایک ہی پارٹی سے 3 دفعہ جو ہے نا وہ جیت کر نیشنل اسمبلی میں پہنچے گا۔ ابھی 3-4 دن باقی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ صورتحال تقریباً 70% کلیئر ہو چکی ہے کہ ساجد مہدی سلیم شاہ تینوں امیدواروں پر ابھی تک بھاری ہیں، اور اس حلقہ N157 سے جو ہے نا وہ کافی لیڈ کے ساتھ اس وقت جو 2024 کا الیکشن ہے مزید لیڈ کے ساتھ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار محترمہ سبین صفدر صاحبہ اس وقت وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اعجاز سلطان بندیشہ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کھل کر کیمپین نہیں کر پا رہے، اس لیے ان کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور نظر آ رہی ہے، جبکہ بلال اکبر بھٹی آزاد امیدوار کے طور پر اس وقت میدان میں ہیں اور ہمیں وہ تیسرے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ملک محمد علی لنگڑیال چوتھے نمبر پر اس وقت حلقہ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے چوتھے نمبر پر نظر آ رہے ہیں۔ ابھی الیکشن کو جو ہے نا وہ 3-4 دن باقی ہیں، آج 3 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو الیکشن کی جو کیمپین ہے وہ بند ہو جائے گی، اور 8 تاریخ کو ایک فیصلہ کن دن ہوگا۔ 8 تاریخ کو شام 4 بجے 5 بجے یا پھر 9 تاریخ کو صبح یہ واضح ہو جائے گا کہ حلقہ N157 وہاڑی 2 سے کس جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ نے، کس امیدوار نے جو ہے نا وہ کامیابی سمیٹی ہے، اور یہ تاج کس کے سر سجتا ہے، یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ انویسٹیگیٹر کے ساتھ کسی اور حلقہ کی تاریخ کے ساتھ آپ کے پاس جلدی حاضر ہوں گے، اور ابھی انویسٹیگیٹر سے GM اویسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔